شوق و نیاز و عز کے سانچے میں ڈل کے آ، یہ کوچہ حبیب ہے، پلکوں سے چل کے آ، یہ کوچہ۔ گریپن ٹریول آج اپنی لائف کا سب سے بہترین سفر کرنے جا رہا ہے، جو دنیا کے مقدس ترین شہروں مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ہے۔ سفر شروع ہوگا مکہ معظمہ سے، جو سطح سمندر سے 270 میٹر بلند ہے، اور ہم لوگ جائیں گے مدینہ منورہ، جس کی سطح سمندر سے بلندی 620 میٹر ہے۔ دنیا کی ان دو مقدس ترین شہروں کا فاصلہ تقریباً 450 کلومیٹر ہے، جس کی مسافت میں تقریباً 4.5 گھنٹے لگتے ہیں، اور یہ سفر جدہ المدینہ روڈ پر ہوتا ہے۔ ادب سے ہے دم بخودی۔ السلام علیکم، گریپن ٹرپ کا نیا ایپیسوڈ، اور اس وقت میں موجود ہوں مکہ میں۔ آپ کا بھائی عمر بٹ پچھلے 5 دن سے دنیا کے مقدس شہر مکہ میں پھر رہا ہے اور یہاں کی زیارتیں کر رہا ہے اور بیت اللہ کے جو ہے وہ طواف کر رہا ہے۔ الحمدللہ، اللہ آپ سب کو بھی توفیق دے، اللہ آپ کی نصیب میں بھی کرے۔ امی بھی مجھے کہہ رہی تھیں کہ یہ ایسی جگہ ہے کہ بندہ اگر گیا نہ ہو تو ایک ہوتی ہے دل میں کہ یار میں نے جانا ہے، اور جب بندہ ایک دفعہ ہوا ہے نا تو پھر زیادہ ٹینشن ہوتی ہے کہ اس نے دوبارہ جانا ہے۔ الحمدللہ اللہ نے موقع دیا ہے کہ دوسری دفعہ آیا ہوں۔ گریپن ٹرپ پہ میری ایک سیریز ہے ہائی ویز اینڈ موٹر ویز، اور آج جو میں ایپیسوڈ کرنا چاہ رہا ہوں اس کے لیے میں بڑا ایکسائٹیڈ، اور جب یہ میں نے چینل سٹارٹ کیا تھا میں نے تبھی سوچ لیا تھا یہ میں کروں گا، اور اللہ نے آج مجھے موقع دیا میں کروں۔ آج میں ٹریول کروں گا مکہ سے مدینہ، مکہ سے جاؤں گا میں مدینہ۔ 400 کچھ کلومیٹر کا سفر ہے۔ میں نے اس سفر کی زیادہ انفارمیشن نہیں لی۔ ہجرت جب کی گئی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ گئے تھے۔ اوبویسلی یہ وہ روٹ تو نہیں ہے، لیکن کیونکہ ہم مدینہ حضور اکرم کے شہر میں انٹر ہو رہے ہیں تو ہم سفر دیکھتے ہیں مکہ سے۔ سڑک کیسی ہے، ویو پوائنٹ کیسے ہیں، راستے میں پہاڑ آتے ہیں، آبادیاں آتی ہیں، شہر آتے ہیں، فیول اسٹیشن آتے ہیں، کھانا آتا ہے، ساری ڈیٹیلز ہم انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے۔ آپ میرے ساتھ رہیے گا، اور ماں جی سے بھی پوچھتے ہیں کہ ماں جی زندگی میں پہلی دفعہ مدینہ جا رہی ہیں، ان کے کیا تاثرات ہیں، کیونکہ ہم ایز اے پاکستانی ہم بات کریں تو مدینہ ہمیں بہت زیادہ اٹیچ ہیں۔ ہم اپنے بازار میں بھی جائیں تو مدینہ ملک شاپ، مدینہ الیکٹرک ہارڈ ویئر، مدینہ ٹیلر، مدینہ ملک شاپ، اس طرح کے نام ہم دیکھتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ بڑی اعزاز کی بات ہے۔ ماں جی سے بھی پوچھتے ہیں، ماں جی انہوں کا کی خیال ہے؟ السلام علیکم۔ آج دن بہت مبارک دن ہے۔ اس دن نو بہت ترستی سا میں کہ خیال چ بھی لے کہ وہ وقت آئے گا کدی میرے تے جدو میں مکیوں مدینے جان دی تے مدینے مکے جان دی، تے شکر ہے اللہ دا، اللہ تعالیٰ نے وہ وقت لے آندا ہے۔ بہت خوبصورت ہے تے کیفیت میں دس نہیں سکتی، کیونکہ میں صبح دا میں کیا ہے مرنے کے جانا ہے امی، اج مدینے دی روانگی ہے تے میرا اندر پھڑپھڑاندا پیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے اٹھن تے گئے تے لوکاں ویلکم کیتا، بڑا خوبصورت کیتا۔ میں چل انہاں رستیاں تو اج لنگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تانوں بھی کھڑے اتھے اللہ دے گھر بھی لے آئے تے اللہ دے محبوب دے گھر بھی لے آئے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا شہر ویکھن چلی ہاں، میں بہت خوش نصیب ہوں۔ سیورے دی ہے صبر کے آ، یہ کوچہ حبیب ہے۔ ہم لوگ ایم ملینیم ہوٹل سے نکل رہے ہیں۔ یہ ہوٹل ابراہیم خلیل روڈ پر ہی واقع ہے۔ تو ہے سو ہوا کے دام سے باہر نکل کے آ، تو ہے سو ہوا کے دام سے باہر نکل کے آ، یہ کوچہ حبیب ہے۔ ماہ عرب کے بچپن سے مدینے کی نعتیں سنتے آ رہے ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں۔ میری یادداشت میں سب سے پہلی نعت ہی قاری وحید ظفر صاحب کی ہے، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے۔
میرے والد گرامی اور والدہ دونوں مدینے کے ذکر سے متعلق نعتیں پڑھا کرتے تھے. ان سے سن کر ہی میرے دل میں بھی مدینے جانے کی خواہش بچپن میں ہی پیدا ہو گئی تھی، جو وقت کے ساتھ ساتھ شدید سے شدید تر ہوتی گئی. شکر الحمدللہ آج وہ دن آ ہی گیا جب میں مکہ سے مدینے چلا. شوق و نیاز و عز کے سانچے میں ڈل کے آ، یہ کچھ ہے. مدینہ اسلامی دنیا میں دوسرا مقدس ترین شہر ہے، اور میری خوش قسمتی ہے کہ میں پہلے مقدس ترین شہر سے دوسرے مقدس ترین شہر کی طرف سفر کر رہا ہوں، اور یہ شہر ہر مسلمان کو دل و جان سے زیادہ پیارا ہے. یہ کچھ حبیب ہے امت کے اولیاء. ابھی ہم مسجد عائشہ کی طرف جا رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مقام شہر سے باہر ہوا کرتا تھا، مگر اب یہ جگہ شہر کے اندر آ چکی ہے. بہت سے عازمین عمرہ کے لیے یہاں پہ نوافل بھی پڑھتے ہیں، اور یہ میقات کا درجہ رکھتی ہے. یہ بارگاہ سرورِ دی ہے. پچھلے 6-7 سالوں میں مکہ مکرمہ شہر کا نقشہ بہت بدل گیا ہے. بہت سی نئی ٹنلز بنا دی گئی ہیں اور روٹ کافی بدل گئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شہر میں گرین بیلٹس میں بھی اضافہ ہوا ہے جو پہلے بہت کم تھیں. مسجد الحرم کے قریبی علاقوں میں آپ کو ہر طرف ہوٹلز ہی نظر آئیں گے، اور زیادہ تر مقامی افراد ان ایریاز میں نہیں رہتے کیونکہ ان علاقوں میں بہت رش ہوتا ہے، اور ویسے بھی مکہ ایک چھوٹا سا شہر ہے، بہت بڑا نہیں. حبیب ہے آتا ہے تو جو شہر رسالت ماب میں. عربی زبان میں دائری رنگ روڈ کو کہتے ہیں. دائری کے قریب ہونے کی وجہ سے مکہ شہر سے انٹری اور ایگزٹ بہت آسان ہے. ماب میں تو ہے سو ہوا کے دام سے. مکہ سے مدینہ جانا ہو، اگر ہم ٹریول آپشنز کی بات کریں تو پہلی آپشن ہمارے پاس آتی ہے حرمین میٹرو اسٹیشن، جس کا کرایہ 220 ریال ہے، اور آپ تقریباً 2.5 گھنٹے میں مکہ سے مدینہ یا مدینہ سے مکہ ایزیلی پہنچ جاتے ہیں. سیکنڈ آپشن کی بات کریں تو مسجد الحرام کے قریب جرول بس اسٹیشن سے بسیں چلتی ہیں جو آپ کو 60 سے 70 ریال میں مدینہ ڈراپ کرتی ہیں. تیسری آپشن کی بات کریں تو 10 سیٹر وین ہیں جو کبری اجاد اور غزہ والی سائٹ پر موجود ہیں. 70 سے 80 ریال میں دے کر آپ شیئرنگ بیسس پر بھی آپ مکہ سے مدینہ جا سکتے ہیں. مکہ سے مدینہ جانے کی چوتھی آپشن پرائیویٹ کار ہے، جس کی رینج 400 سے 600 ریال کے قریب بنتی ہے. یہ کاریں شیئرنگ بیسس پر بھی چلتی ہیں، جس کا کرایہ تقریباً 80 سے 90 سعودی ریال ہوتا ہے. اے ماہتاب روپنا ہر شب بدل کے آ، اے ماہتاب روپنا ہر شب بدل کے آ، یہ کچھ حبیب. مکے سے مدینے کا سفر کا نام سنتے ہی دل و دماغ پر عقیدت غالب آ جاتی ہے، اور ایسا کیوں نہ ہو. یہ راستہ اور منزل عقائد و عالم کی ہجرت سے تا قیامت معتبر بھی رہیں گے اور مقدس بھی. یہ وہی دو شہر ہیں جن کے درمیان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہجرت کی تھی. دماغ مسلسل اس سوچ میں گم ہے کہ اس وقت کیا منظر ہوگا جب سرور کونین نے اس گزرگاہ پر مبارک قدم رکھے ہوں گے. اے ماہتاب روپنا ہر شب بدل کے آ، اے ماہتاب
शब बदल के आ 14 दहाइयों बाद भी दुनिया भर से लाखों मुसलमान अकीदत की बुलंदियों पर इस सफ़र का एजाज़ हासिल करते हैं। वक्त बदला, रास्ते की शक्ल बदली, ज़राए आमदोरफ्त भी बदल गए, लेकिन हमारे दिलों में इस सफ़र से जुड़े जज्बात नहीं बदले। हर गुज़रते दिन के साथ हमारी मोहब्बत बढ़ती जा रही है। आज मैं ये सफ़र चौथी दफ़ा कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आज भी मदीने जाने का शौक़ वैसा ही है जैसा पहली दफ़ा था। सोजो तपिश सुखे में अगर चाहता है तू आइडिया नहीं है हमें, क्योंकि मुझे स्क्रीन चाहिए बार बार, तो मैंने 150 किलोमीटर के अंदर ही सारा पानी ख़त्म कर दिया। आफ्ताब भाई दोबारा डाल रहे हैं पानी, और हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं नेब्रास में। यहाँ पे तकरीबन 160 किलोमीटर, जब आप मक्का से चलते हैं तो 160 किलोमीटर बाद ये इलाका आ जाता है। यहाँ पे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट मौजूद है, यहाँ पे आपको ज़बरदस्त किस्म का खाना मिलता है, फ्यूलिंग भी हो सकती है। गदीद वादी गदीद का जो इंटरचेंज आया था उसके कुछ किलोमीटर बाद ये आ जाता है। नेब्रास इस सर्विस एरिया का नाम है और वैली का नाम वादी गदीद है। इसके बाद हम एक ही स्टॉप करेंगे जो सेस्को का सर्विस एरिया है, वो सड़क की दोनों साइड पे होता है, ये सड़क की सिर्फ एक साइड पे है। और यहाँ पे पाकिस्तानी फैमिलीज और पाकिस्तानी जो हैं ड्राइवर वो लाजमी रुकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको ज़्यादा खाना अच्छा मिल जाता है। अभी हम लोग चाय वगैरह पी ली है और गाड़ी में पानी डाल दिया है। फ्यूलिंग चल के अब हम सेस्को से करेंगे। 160 किलोमीटर का सफ़र हो गया है और तकरीबन 300 किलोमीटर का रह गया है, 280-90 किलोमीटर का रह गया। जो सामने है मदीना तो देखता क्या है, जो सामने है मदीना तो देखता क्या। आफ्ताब भाई बता रहे हैं कि ये हम सोनाटा कार में बैठे हैं। मैं इनको कह रहा था कि पाकिस्तान में सोनाटा गाड़ी जिस बंदे के पास है ना, वो बिलियनियर होता है। 1 करोड़ पे की तकरीबन गाड़ी है, शायद इससे भी ऊपर चली गई हो। तो ये मुझे बता रहे हैं कि भाई ये सऊदी अरब में 2.5 से नीचे गाड़ी को लाइसेंस ही नहीं मिलता टैक्सी का। तो चेक करें इनके काम। हमने तो चलाई हुई है ना महराने और FX पिंडी जाए तो FX भी मिलती है आपको चलती हुई टैक्सी। तो यहाँ पे इन्होंने एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है, सिर्फ प्रीमियम कार को ही ये टैक्सी का दर्जा देते हैं। और इनका ड्राइविंग लाइसेंस भी जो है वो आम बिल्कुल इजीली नहीं मिलता, जैसे पाकिस्तान में हम ले लेते हैं। लाइसेंस के लिए भी आपको बहुत क्वालिफाइड होना पड़ता है, बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। वादी गदीद से जब निकले थे तो उसके हमने नेब्रास सर्विस स्टेशन है। वादी गदीद से निकल के हमने नेब्रास में स्टे किया था, जहाँ पे हमने चाय पी थी। और अभी हम आगे निकल गए हैं, आगे सेस्को आने वाला है। सेस्को में चल के हमारा स्टॉप करेंगे। वादी सतारा तो भी बताओ के गुलशन में महकता क्या है, यही तो काबे का काबा है, सोचता क्या है। देखो आ गया, खान वास्ते ही आया। ये हमारी गाड़ी पे जो है ना टैक्स, तो टोल टैक्स नहीं मिलता, नहीं देना पड़ता, लेकिन ये आ जाते हैं इनको, लेकिन आपको खाना खिलाना पड़ता है। वो देख, वो ले लिया उसने। चलो जी, अब देख कैसे खाता है ये। छिलेगा अभी। गाड़ी हमारी है। ये तो बड़े तो मांगता क्या है, फिर इस पे बोले फरिश्ते, तो मांगता क्या है। भी बोट गुजरा है मदीना 212 किलोमीटर। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही अच्छा सफ़र चल रहा है। और थोड़ा भी यकीन
جو ہے نا موٹر وے کی اگر ہم بات کریں کہ میری سیریز ہائی وے اور موٹر وے کی چل رہی ہے، تو جو سڑک ہے وہ پاکستانی موٹر وے جو M2 ہے اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. جو ایجوکیشن، جو کمیونیکیشن M2 پہ، جو سروسز اور جو ڈیٹیلز اس کے اوپر ہیں وہ نہیں ہیں. ایون کہ ابھی 120-21 کی سپیڈ پہ گاڑی جا رہی تھی اور ایک اچھا خاصا کھڈا ہے سڑک پہ. تو لیکن اوور آل پھر بھی ٹھیک ہے. میں کمپیریزن میں بات کر رہا ہوں کہ M2 زیادہ بہتر ہے. اور یہاں پہ لیکن سپیڈ لمٹ 140 کی چل رہی ہے. ہم نے جب الجمون کراس کیا تھا تو اس کے بعد ہماری سپیڈ لمٹ 140 ہو گئی تھی. وہ مانتا کیا ہے جو مصطفیٰ کو نہ مانے، وہ مانتا کیا ہے، یہی تو کعبے کا ابھی تک ہم نے اپنا سیکنڈ اسٹاپ کیا ہے فیولنگ کے لیے. جو اگلا ہے سیسکو والا وہ بھی آنا ہے، لیکن ہماری جو اسکرین ہے وہ بہت زیادہ گندی ہو گئی تھی، تو ہم نے یہاں سے فیولنگ کروا لی ہے پیٹرومین سے. وادی الفارے ہے، الفارے کی جو انٹرچینج ہے اس سے تھوڑا سا آگے جہاں پہ ہمیں بندر ملے تھے، اور بندر ابھی بھی آ رہے ہیں. اور یہ مکہ سے مدینہ جائیں تو یہ ابھی تک کا جو سب سے ہائیسٹ پوائنٹ ہے وہ یہی ہے. اور ہم نے فیول دلوا دی ہے. یہاں پہ ہم اسٹے کرتے ہیں تھوڑا اور اس کے بعد نکلتے ہیں. سیسکو بھی یہاں سے تھوڑی دور ہے اور یہاں پہ ٹیم ہارٹنز بھی ہے، لیکن اتنے کوئی بندہ نہیں گا. ایل ہو رہی ہے پاکستان جنہوں نے پایا سی. یہاں پہ بانس کیفے ہے جو سب سے زیادہ پی جاتی ہے. ٹیم ہارٹنز کو دیکھ لیں، وہ سامنے وہ لیفٹ روکر پہ، اور کوئی بندہ نہیں ہے یہاں پہ، خالی پڑی ہوئی ہے. لگے نہ جس بے قدم مصطفیٰ کے حاکم، لگے نہ جس بے قدم مصطفیٰ کے حاکم، وہ جائے سوئے حرم بھی تو راستہ کیا ہے، وہ جائے سوئے حرم بھی تو راستہ کیا ہے، جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے. یہ سفر زندگی کا خوبصورت ترین سفر ہے. میں نے آج تک کسی کو اس سفر میں تھکتے نہیں دیکھا، جبکہ میں خود بھی 4 دفعہ یہ سفر کر چکا ہوں. مدینہ جانے کی خوشی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر کھڑے ہو کر درود پڑھنے کی طلب آپ کو مسلسل بے-تاب رکھتی ہے. ماں جی کل رات سے اس سفر کی بات کر کے اب دیدہ ہو رہی ہیں. کیا ہے تیری گلی کو بھی مانگا ہے جا کے جنت میں. اچھا، یہاں پہ ڈرائیونگ جو ہے وہ اپوزٹ ڈائریکشن میں ہے، تو خواتین مجھے لگتا ہے کہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھی ہوئی ہیں. سیسکو ہم آگے ہیں جی. یہ مکہ سے مدینہ جائیں، مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف جائیں تو سب سے جو بڑا اور سینٹرل سروس ایریا ہے وہ یہ ہے سیسکو. سڑک کی دونوں سائڈس پہ ہے. یہاں پہ برگر کنگ، باسکن رابنس، اس کے علاوہ سب وے اور البیک، دوانے نونلی اور برگر کنگ یہاں پہ موجود ہے. اس کے علاوہ سٹورز بھی ہیں یہاں پہ، فیولنگ آپشن، مسجد اور بھی سب کچھ جو سروس ایریا میں ہوتا ہے وہ سب کچھ موجود ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ بہت زیادہ لوگ آ رہے ہیں، بسیں رک رہی ہیں کیونکہ یہ مڈ تو نہیں ہے. 170 کلومیٹر سفر رہ گیا ہے تو یہ مڈ نہیں بنتا، لیکن پھر بھی کیونکہ فیسیلٹی ساری یہاں پہ ہیں اس لیے یہاں پہ لوگ رکتے ہیں زیادہ. کیا ہے بروز حشر خدا خود کہے گا بندوں سے. ویسے تو اس راستے میں کئی شہر الجموم، اسفان، خلیس، الجرنافہ اور یتما جیسے آتے ہیں، لیکن کوئی بھی شہر سڑک کے اوپر یا قریب نہیں ہے. سب کو لنک روڈ دیا گیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت کی اس زمانے میں مکہ سے مدینہ جانے کا سفر براستہ بدر تھا.
اسلام کی پہلی جنگ بھی بدر کے مقام پر ہی لڑی گئی تھی، کیونکہ ان دنوں میں وہی روٹ استعمال ہوتا تھا۔ وہ روٹ اب بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اپنا واپسی کا مدینے سے مکے کا سفر بدر کی طرف سے کروں۔ مدینہ لفظ کی بات کریں تو عربی میں اس کا مطلب ہے شہر، مدینہ، جبکہ مدینہ کا پرانا نام یثرب تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہاں ہجرت فرمائی تو اس کا نام مدینہ النبی پڑ گیا۔ قرآن مجید میں سورہ احزاب کی 13ویں آیت میں یثرب کا لفظ ہی استعمال کیا گیا ہے۔ مکہ سے مدینے کا یہ سارا علاقہ حجاز کہلاتا ہے۔ اکثر حج یا عمرے کے سفر کو حجاز مقدس کا سفر بھی لکھا جاتا ہے۔ الحمدللہ ہم لوگ مدینہ شہر کی حدود میں داخل ہو رہے ہیں اور اب 20 سے 25 منٹ کا سفر رہ گیا ہے اور ہم ہوٹل پہنچ جائیں گے۔ ہمارا ہوٹل بھی الحمدللہ مسجد نبوی کے بالکل سامنے ہے۔ الحمدللہ ہم لوگ مدینہ شریف میں انٹر ہو گئے ہیں، تو ایک دفعہ درود شریف آپ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد و آل محمد۔ اور کھجوروں کے درخت جو ہیں وہ نظر آنا شروع، اور کھجوروں کے درخت نظر آ رہے ہیں سڑک کے سینٹر میں، پچھلے کوئی 2-3 کلومیٹر سے یہ چل رہے ہیں، اور مدینہ کی جو بہاریں ہیں یہ ایک الگ ہی بات ہے۔ اللہ کرے آپ جن لوگوں نے سفر نہیں کیا وہ یہ سفر کریں، اور پھر آپ ڈفرینس دیکھیے گا اپنی مکہ میں اور مدینہ میں، بہت زیادہ ڈفرینس ہے۔ مکہ میں آپ کی روٹین بڑی ٹف ہوتی ہے، ہوٹل دور ہوتا ہے، بڑی ہسل بسل زیادہ ہوتی ہے۔ مدینہ میں آ کے آپ لوگ کام ہو جاتے ہیں، ہر چیز میں ایک ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ یہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میں سمجھتا ہوں کہ ایک معجزہ ہے جو ابھی تک چل رہا ہے۔ اور میں اس وقت اتنا تھکا ہوا ہوں، پچھلے 5 دن سے عمرے کیے اور ایپیسوڈ بنائے دوسرے بھی، اور اب میں مدینہ کے لیے خود بس ویٹ کر رہا تھا کہ مدینہ میں جاؤں تو میری نیند پوری ہوگی۔ یہاں پہ آپ کو نیند بھی بڑی آتی ہے، میں ویسے زیادہ سوتا نہیں ہوں، نہ میری اتنی زیادہ نیند ہے، لیکن مدینہ میں بہت نیند آتی ہے۔ انشاءاللہ ایک دفعہ پوری طرح سے نیند لیں گے، فریش ہو جائیں گے۔ اور ابھی بس مدینہ شہر شروع ہونے والا ہے، تھوڑی سی گلیاں دیکھتے ہیں، بازار دیکھتے ہیں، اور اپنے ہوٹل پہنچ کے ایپیسوڈ پڑھ کرتے ہیں۔ محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما ابھی میں فریش ہوا ہوں اور ہم لوگ ہوٹل پہنچ گئے ہیں، اور ابھی مسجد نبوی میں گئی نہیں ہے۔ ہماری ونڈو سے جو مسجد نبوی کے مینار ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اور ماں جی نے پہلے ہی اپنا مورچہ سیٹ کر لیا ہے، بیڈ پہ نہیں بیٹھی ہوئی، کرسی رکھ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، اور ماں جی یہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ ہاں جی ماں جی، کیسا رہا سفر ساڈا؟ بہت خوبصورت، بہت پیارا سفر ہے، اس تو بڑا سفر ہی نہیں ہے۔ تو موسم کیسا ہے اتنے؟ موسم بہت ماشاءاللہ خوشگوار ہے، رحمت العالمین دے در تو ہوا گزرتی پئی ہے، ٹھنڈی ہواواں، ٹھنڈا موسم، بہت خوبصورت ہے۔ میں جنی بھی تعریف کراں تھوڑی نہیں تو مکہ دے وچ گرمی سی نا، دسو ہے گل؟ ہاں مکہ چ ایسی گرمی تھوڑی جی، پر اتنے زیادہ دنیا ہے، اتنے خاموشی ہے، بڑی ادب نال لوگ چلتے ہیں، تے ساڈا بھی ادب نال سلام، سب نو سلام ہوے میرا، میرے اللہ اللہ جنہ دی خواہش دلاں دے وچ خواہش پوری کرے۔ تو ابھی ہم لوگ پھر یہاں پہ 5 دن ہیں انشاءاللہ، رمضان میں بھی 2 سے 3 روزے ہمیں یہاں پہ مل جائیں گے، اور بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ تو ہمارا یہ جو سفر تھا مکہ سے مدینہ کا، الحمدللہ بڑے ہی اچھے طریقے سے، بہت ہی سوئفٹلی ہو گیا طے، اور الحمدللہ وہ بھائی جو تھے آفتاب بھائی، انہوں نے بڑی ہیلپ کی، انہوں نے بڑی زیادہ انفارمیشن دی، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس روٹ کی میں انفارمیشن لے کے نہیں چلا تھا، راستے میں سے میں دیکھتا جاؤں گا، اور راستے میں وہ بندر بھی آئے اور پہاڑی علاقہ بھی آیا، اور پھر گرینری بھی آئی، اونٹ بھی آئے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ کر کے ہمیں بتا دیں کہ یہ سفر آپ کو کیسا لگا۔ اللہ حافظ۔ مصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى۔ مکہ سے مدینہ کا یہ سفر آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹس میں مجھے لازمی بتائیے، اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں عمرے کا سفر جس میں آپ کو ملیں گی بہت زیادہ مفید معلومات، تو یہاں کلک کریں۔ گریپن ٹرپ میں میرے ساتھ رہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔